حمد اور درود کے بعد لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان مشید آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب لوگ قیامت کے دن اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے رحمت کے سائے کے۔ فرمایا جہاں ڈھونڈنے سے بھی انسان کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، اور اس دن کی گرمی کی وجہ سے ہر انسان سایہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا کوشش کے باوجود سایہ کسی کو نہیں ملے گا، لیکن بنی نوع انسان میں 7 ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ کہ جن کے اندر 7 قسم کی خوبیاں ہوں گی۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کریم کے رحمت کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے، اور اللہ رب ذوالجلال عالم محشر میں اعلان کرے گا کہ ان لوگوں کو میرے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرماؤ۔ فرمایا یقیناً وہ لوگ خوش نصیب بھی ہوں گے، اور نصیب کے اعتبار سے انہیں اچھا نصیب بھی ملے گا، اور قیامت کے دن جس بندے کو رحمت کا سایہ ملے، فرمایا یہی بندہ کامیاب بندوں میں شمار ہوگا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسی خوبیوں کا تذکرہ کیا کہ جس انسان میں یہ 7 خوبیاں ہوں گی، اللہ کریم اس کو رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پہلا فرمایا کہ عدل کرنے والا حکمران، دوسرے نمبر پہ فرمایا شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو تقوی میں گزارتا ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا آدمی رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا انسان کہ جس کا دل مسجد کے اندر معلق رہتا ہے، یعنی اس کا دل ہمیشہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اس کا وجود باہر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ مسجد میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک نماز پڑھ کے جب جاتا ہے تو دل میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ دوسرے نماز کے لیے بھی مسجد کو جاؤں گا۔ جب یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، گویا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چیز گم ہو چکی ہوتی ہے، یہ پریشان ہوتا ہے یہ بندہ کہ کب دوسری نماز کا وقت ہوگا، میں مسجد کو دوبارہ جاؤں گا۔ دنیا کی زندگی گزارتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جہاں پر بھی ہوتا ہے اذان ہو جاتی ہے، یہ سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کی عبادت کی جانب چلا آتا ہے۔ فرمایا جس بندے میں یہ خوبی ہوگی، اللہ کریم اس انسان کو رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ مومن بندے کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے۔ وہ خوبی کیا ہوتی ہے کہ مومن بندہ جب مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر آ جاتی ہے، اور مومن بندہ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ مچھلی کو اٹھا کر پانی سے باہر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جب ہم کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو وہ تڑپنے لگ جاتی ہے،
اس کی جان نکلنے لگ جاتی ہے، جب اسے دوبارہ پانی میں لایا جاتا ہے پھر اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، زندگی اسے مل جاتی ہے۔ فرمایا یہ مثال مومن کی ہے۔ اور منافق بندے کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے، اور منافق بندے کی مثال مسجد سے باہر ایسے ہوتی ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی میں رکھ لیا جاتا ہے۔ آج ذرا اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اپنی نمازوں کا محاسبہ بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو جھنجھوڑتے بھی ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں کہ نماز کا وقت تو بھی بہت باقی ہے، 1:15 پہ نماز ہونی ہے، ابھی تو 12:30 ہے، ابھی تو 45 منٹ باقی ہیں، 45 منٹوں کے اندر 45 کام ہو سکتے ہیں، اس کے بعد آخری وقت میں جا کے نماز ہی تو پڑھنی ہے، پڑھ لیں گے، کوئی ایشو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے مسجد کی جانب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم۔ اللہ نے فرمایا سنو، ایک اور اعلان بھی ہے قرآن کے اندر کہ جب جمعے کے دن نماز کا وقت ہو جائے پھر کیا کرو؟ فاسعوا، دوڑو، دوڑتے ہوئے مسجد کی جانب آؤ، وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو، دنیا کے کاروبار کو چھوڑ دو، دنیا کے کاموں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے یاد کی جانب دوڑو، ذالکم خیر لکم۔ یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی جانب دوڑنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کاش کہ تم سمجھتے۔ آگے فرمائے کاش کہ تم اس بات کو سمجھ جاتے، کاش کہ تمہارے عقل کے اندر یہ بات آ جاتی کہ جب میں مسجد کو جاؤں گا یہ میرے لیے کتنا فائدہ مند چیز ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں پر سے گزرو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت کی کیاری کہاں پر ہے؟ فرمایا مسجد جنت کی کیاریاں ہیں، جب تم مسجد کے پاس سے گزرو نوافل پڑھ لیا کرو، نماز کا وقت ہو نہ ہو، یہ نہ دیکھو کہ بھی نماز کا وقت ہوگا تو جاؤں گا، جب تمہارا گزر مسجد کے قریب سے ہونا تو جا کر 2 رکعت نوافل وہاں پہ پڑھ لیا کرو، تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرو۔ فرمایا یہ ایسا ہے جیسے تم نے جنت کی کیاری میں سے کوئی چیز اٹھا کر کھا لی ہے۔ تو فرمایا یہ مسجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے اندر لٹک رہا ہوتا ہے، اور ہمارے دل تو مسجد سے باہر لٹکتے ہوتے ہیں۔ جب ہم آتے بھی ہیں تو مسجد کے آنے سے پہلے دل کو باہر لٹکا کے آ جاتے ہیں، پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ جماعت کب ہوگی، انتظار ہوتی ہے، بار بار گھڑی کو دیکھا جاتا ہے، پھر جب جماعت ہوتی ہے تو اتنی رفتار سے یہاں سے نکلتے ہیں کہ گویا ہمارے پیچھے پتہ نہیں کون سی بلا پڑی ہے، نکلتے جاتے ہیں یہاں سے۔ تو فرمایا اس بات کو ذرا سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو، اتنی بہترین جگہ پہ آ کر تم دوڑتے کیوں ہو یہاں سے؟ کیا ایسا معاملہ تم نے کبھی بازار میں بھی کیا ہے؟ کیا کبھی بازار کو جا کر تم نے وہاں سے دوڑنے والی کی ہے؟ تم وہاں سے دوڑ دوڑ کے گھر کو آئے ہو؟ کیا کسی دنیا کی محفل میں جا کر ایسی صورتحال تم نے وہاں پر ہی پیدا کی ہے؟ نہیں۔ اور بازار میں جب ہم جاتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے گزار لیتے ہیں، یا تو پورا دن ہی گزار لیتے ہیں، کوئی کام نہ ہو پھر بھی حاضری لازمی لگا لیتے ہیں، کیونکہ بازار کو جانا ہمارے دور میں فرض ہو چکا ہے۔ پھر ہم جب کسی دنیاوی محفل میں جاتے ہیں وہاں پر اگر ہمارا ضروری کام بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے ٹائم میں ہو جائے گا، اتنا بڑی ایشو تو نہیں ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ترسوں کر لیں گے۔ لیکن مسجد کے اندر آ کر یہاں سے ہم کیوں نکلتے ہیں؟ فرمایا اس بات کو سوچو اور اللہ کی جانب گڑ گڑا کر دعا کرو کہ رب ذوالجلال ہمارا دل مسجد کے اندر لگا لے، دنیا کے اندر نہ لگا۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد امن کی جگہ ہے، برکتوں کی جگہ ہے، اور بازار شیطان کی امجگاہ ہے۔ جب تم بازار کو جاؤ فوراً وہاں سے نکلو، مسجد کے اندر آؤ، دیر سے یہاں سے نکلو۔ لیکن بدقسمتی اس بات کے اندر ہے کہ آج دینی تعلیم کی جانب رجحان کم، دین کی جانب آنا کم، دنیا کی جانب آنا ہمارا زیادہ ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ سنو قرب قیامت میں ایسا دور بھی آئے گا کہ دین پر عمل کرنا آگ کی چنگاری کو ہاتھ میں اٹھانے کے برابر ہوگا۔ کیا کوئی بندہ آگ کو ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا، ہاتھ جل جائے گا، برداشت نہیں کر سکتے، قوت برداشت اتنی ہوتی کہ ہم آگ کو ہاتھ میں اٹھا سکیں۔ فرمایا دین پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے۔ فرمایا وہی فتنوں کا دور ہوگا، اور اس دور کے اندر میرے ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔
یہ اتنا ثواب ہے کہ بندہ ایک میدان جہاد میں گیا 100 مرتبہ شہید ہو چکا وہاں پر، جتنا ثواب اسے ملے گا فرمایا فتنوں کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرنے پر ملے گا۔ تو فرمایا یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں امن کی جگہ ہے۔ فرمایا مسجد کے اندر آؤ، امن والے بن جاؤ گے، اللہ کریم کے عذاب سے بھی امن والے بن جاؤ گے، دنیا کے مصیبتوں سے بھی امن والے بن جاؤ گے، کیونکہ فرمایا جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو مسجد کو آیا کرو، مسجد کو آیا کرو، امن کی جگہ ہے یہاں پر اللہ کی برکتیں برستی ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا اللہ کے گھر میں وقت زیادہ لگایا کرو، بازار چونکہ شیطان کی امجگاہ ہے تو وہاں پر وقت کم لگایا کرو۔ فرمایا یہ مومنانہ صفت ہے تمہارے اندر، اور جو انسان اپنا تعلق مسجد سے بناتا ہے، نماز پڑھ کے اپنے دل کو مسجد میں چھوڑ کے جاتا ہے، فرمایا اس کے لیے وہ عظیم بشارت ہے کہ 7 بندوں میں یہ بندہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں ہے، وہ محمد کے سائے کے اندر ہے، اور وہاں تو کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ ہم جب کسی جگہ پہ نکلتے ہیں سفر کے لیے، گرمی کی شدت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ کوئی درخت نظر آئے، کہیں پہ کوئی مکان کی چھت کی جو شیڈ ہے وہ نظر آئے، ہم سائے کے اندر رک جائیں۔ جاتے نا ہم جنازوں کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہیں پر ہمیں کوئی سایہ مل جائے، کیونکہ وہاں پر گرمی کی شدت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو فرمائے اے لوگوں، دنیا کی گرمی یہ قیامت کے گرمی کے کروڑویں حصے کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ جب تم وہ برداشت نہیں کرتے تو قیامت کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ دنیا میں جب تم درخت کا سایہ ڈھونڈتے ہو، مل جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہو، سکون تمہیں مل جاتا ہے، سائے کے اندر بیٹھ کر تمہیں راحت ملتی ہے، تو فرمائے ایک تو وہ دن بھی ہوگا کہ زمین پہ کوئی سایہ نہیں ہو۔ سورہ مریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایسا دن آئے گا کہ اس پوری کی پوری زمین کو برابر کر دیا جائے گا، کوئی جگہ اونچی نہیں ہوگی، کوئی جگہ نیچی نہیں ہوگی، ساری زمین برابر ہو جائے گی، سایہ ختم ہو جائے گا زمین کے اوپر سے، سورج کو سوا نیزے کے قریب لا کے رکھ دیا جائے گا، زمین کو تانبے کا بنا دیا جائے گا۔ وہاں کیا کرو گے؟ اللہ کی رحمت کا سایہ موجود ہوگا۔ دلوں کو مسجد کے اندر معلق رکھو۔ اللہ کریم کے نبی کی زبان سے بشارت نکل چکی ہے کہ یہ انسان رحمت کے سائے کے اندر ہوگا۔ حضور نے آگے فرمایا چوتھا آدمی، رجلان تتحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 آدمی اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا ملنا بھی دین کے لیے ہوتا ہے، جدا ہونا بھی دین کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ آ کر کسی عالم کے پاس بیٹھتا ہے، کس لیے؟ تاکہ میں کوئی دین کی بات حاصل کر سکوں۔ فرمایا یہ عالم کے پاس بیٹا دین حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کر کے وہاں سے اٹھا، اللہ کریم نے آنے پر بھی اجر دیا، جانے پر بھی اجر دیا۔ فرمایا ایسا بندہ کہ جو کسی انسان کے پاس جاتا ہے اس کی دلجوئی کے لیے، اللہ کریم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کی دلجوئی کرو، میں تم سے راضی رہوں گا۔ فرمایا یہ رب کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے، مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا جو انسان دین بھی سیکھے اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق بنائے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اللہ ان دونوں کو بھی رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ آگے فرمائے 5واں آدمی، رجل ذکر اللہ خالیا فضاعفت عیناہ، فرمائے ایسا بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی خوف کی وجہ سے اس کے آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے۔ فرمایا جب لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، پورے دن کا حساب کرتا ہے کہ میں نے صبح سے شام تک کیا ہے، کتنا اللہ کو راضی کیا ہے، کتنا میں دنیا پہ چلا ہوں، کتنا میں نے لوگوں کو نقصان دیا ہے، کتنا میں نے حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ فرمایا جب صبح سے شام تک معاملات کا محاسبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پہ نظر کرتا ہے، اس کے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جاتے ہیں۔ فرمایا مچھر کے پر جتنا آنسو بھی اگر نکلے گا تو اللہ کریم اس انسان کو بھی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی لیے فرمایا کہ خوف خدا جب تمہارے دل میں ہوگا، تمہارے دل کے اندر جب اللہ کا خوف ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ نیک کام پہ چلو گے، برائی کی تمہارے دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ تو فرمایا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ دن گزارے، رات کو سونے سے پہلے اعمال کا محاسبہ کرے، اگر اس کے اعمال اللہ کی رضامندی کے مطابق ہوئے تو سجدے شکر ادا کرے اور اللہ سے کہے کہ رب ذوالجلال جیسے آج مجھے نیک کاموں کی توفیق ملی، ہمیشہ مجھے نیک کاموں کی توفیق دے۔ اگر اس سے دن کے اندر کوئی گناہ ہوئے،
تو اس پر نادم ہو کر آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے، ایک تو اللہ اسے بخش بھی دے گا، اور دوسرا فرمایا کہ اس آنسو کی وجہ سے اس انسان کو میں رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرماؤں گا۔ آگے حضور نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کوئی پتہ نہیں چلتا، ریاکاری نہیں کرتا، اپنے صدقے و خیرات کا ڈنڈورا نہیں کرتا، معاشرے کے اندر داد وصول کرنے کے لیے اپنے صدقے کی نمائش نہیں کرتا۔ فرمایا یہ ایسا بہترین بندہ ہے کہ اللہ فرمائے گا اس نے صدقہ دیا صرف میرے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لوگ مجھے اچھا کہیں، مجھے داد ملے، واہ واہ کہیں لوگ مجھے، جب میں معاشرے میں آؤں لوگ کہیں یہ تو وہی بندہ ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا۔ نہیں، اس کا مد نظر لوگوں کی رضا نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کی حضور نے مثال کیا بیان فرمایا اس ہاتھ سے دے، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس ہاتھ سے صدقہ دے، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو بتانا تو دور کی بات ہے، فرمایا اتنی پوشیدگی کے ساتھ سفید پوش انسان کو صدقہ دے کہ اسے بھی نہ پتہ ہو مجھے کس نے دیا ہے۔ فرمایا اللہ کریم اس صدقے سے اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو انسان کو ریاکاری بھی کر سکتا تھا، نمائش بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے میری رضا کے لیے صدقہ اتنی پوشیدگی کے ساتھ دے دیا کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جاؤ اعلان کر دو کہ یہ انسان بھی ان 7 لوگوں کے اندر شامل ہے کہ جنہیں اللہ رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا 7واں بندہ ایسا انسان کہ جسے گناہ کرنے کا موقع ملے، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہو، گناہ کرنے پر قادر بھی ہو، لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے اور یہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی جانب رجوع کر لے۔ آج ہماری زندگی کتنی گناہوں پر گزرتی ہے، صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ فرمایا جب گناہ کرنے کا دل ہو تو دل میں سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دوں گا۔ اگر رب مجھ سے پوچھے کہ انسان تو نے میری زمین پر رہتے ہوئے، میرا رزق کھاتے ہوئے، تو نے میری سانسوں سے سانس لیا تھا، تو نے ساری زندگی میری نعمتوں سے گزاری، تو نے میری زمین پر گناہ کیوں کیا؟ فرمایا اتنا خوف جب دل کے اندر آتا ہے اور یہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی جانب رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، فرمایا گناہ کو چھوڑنے پر اللہ کریم اس بندے کو یہ انعام دے گا، حکم دے گا کہ جاؤ اس بندوں کو بھی ان 7 لوگوں میں شامل کر دو جنہیں اللہ کریم رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے کتنے رحمت کا مظاہرہ کیا، امت پر کتنے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا، بتا دیا کہ ان 7 خوبیوں کو اپنے اندر لاؤ، اللہ کریم تمہیں رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم زندگی ان کاموں کے مخالفت میں گزارو اور اللہ سے رحمت کے سائے کی امید بھی رکھو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ذات ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت گناہ گاروں کے لیے ہے، دنیا پہ گناہ گار بھی تو ہونا چاہیے، سارے لوگ نیک بنے گے تو رحمت کہاں پہ جائے گی؟ وہ تو اللہ کی مرضی کی رحمت کہاں پر جائے؟ فرمایا تم انسان ہو، اللہ کے بندے ہو، تم دل میں یہ گمان نہ رکھو کہ اللہ کی رحمت وسیع تو ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید بھی تو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ صحابہ اکرام ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے، اللہ کی رحمت کی گفتگو ہو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، صحابہ سے فرمایا کہ تم بار بار یہ کہتے ہو اللہ غفور الرحیم ہے، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن قرآن کے اندر یہ بھی تو بیان فرمایا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بھی تو بڑی سخت ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے امید بھی تو رکھو اور اس بات سے بھی ڈرو کہ اللہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لے، کہیں ہم اللہ کے پکڑ میں نہ جائیں۔ فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان زندگی گزارتا ہے، عمل کرتا ہے جنتیوں والے، ساری زندگی گزار لیتا ہے، جب اس کے موت کا وقت آتا ہے، موت کے وقت سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل یہ کرتا ہے، وہ جہنمی والا عمل ہوتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے یہوی بہا جہنم، یہ بندہ جا کے جہنم میں گر جاتا ہے۔ کیا ہوگا جب ہمارے اعمال موت کے وقت برباد ہو جائیں گے؟ کیا پتہ دنیا میں جاتے جاتے ایسا کوئی گناہ ہو جائے جو اللہ کو پسند نہ ہو، ہماری ساری زندگی کے عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک دوسرا بندہ بھی ہوتا ہے جو ساری زندگی اعمال کرتا ہے جہنمیوں والے، گناہ کریے جاتا ہے، کریے جاتا ہے، پہنچتا ہے اپنے موت کے وقت کو اور آخر وقت میں ایسی نیکی کر لیتا ہے کہ اللہ کریم اس نیکی کی وجہ سے اس بندے کو بخش دیتا ہے اور یہ بندہ جنت میں جا کے داخل ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرا کرو، اور اولیاء نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی کہ مومن بندہ وہ ہے جب وہ نیکی کرتا ہے پھر بھی گھبراتا ہے کہ کیا پتہ میری نیکی اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی۔ فرمایا کیا پتہ ہماری نیکی بھی اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ فرمایا اس بات سے ڈرا کرو اور ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا خوف جو ہے وہ حاوی رکھا کرو۔ فرمایا جس انسان کے اندر یہ 7 خوبیاں ہوں گی
اللہ کریم اس انسان کو رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے کہ اللہ کریم کے جناب دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔